کہ شان اہل بیت اطہار کے حوالے سے جو زبان درازی ہوتی ہیں ان کا آگے کیا ٹھکانہ بنے گا. مطلب آج کل اگر آپ دیکھیں نا تو دو لفظ جو ہے نا وہ بہت آپ کو سننے پہ ملتے ہیں, ایک روافظ اور ایک ناصبی, نواسب. ہاں. اور دوسرا رواسب, یعنی کہ جو ناصبی ہیں. بہت سارے میں نے ایسے علماء کو بھی دیکھا جو کہ اہل بیت کو شعر و شکر کرنے میں ایک منٹ نہیں جانے دیتے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں, لیکن ایسا کرتے ہیں کہ اہل بیت کی شان گھٹانے میں وہ ایک منٹ نہیں لگاتے. ایسے لوگوں کا آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں آپ کی خدمت میں یہی عرض کروں کہ کیونکہ میں نے کچھ کے ساتھ تو میرا انٹریکشن رہا, میں نے یہ بہت دیکھا کہ وہ اہل بیت کی شان گھٹانے میں کچھ بھی, مطلب ایک تو میں نے ایسا واقعہ بھی سنا کہ میں اب یہاں بیان نہیں کر سکتا, لیکن انہوں نے جو بولنا تھا انہوں نے بولا ہے. توبہ توبہ. اہل سنت و جماعت میں تو اہل سنت میں نہیں ہے, ناسبی نہیں ہے. یہ اللہ کا شکر ہے کہ نواسب جو ہیں یہ خوارج میں ہیں, اور خارجیوں کا حال تو یہ ہے کہ انہوں نے تو حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی الزام بھی لگائے, حملے بھی کیے, اور آپ کے بارے میں بہت غلیظ بکواسات بھی کیں. پھر جو نواسب کا طبقہ ہے, آخر اولاد یزید جو ہے وہ بھی تو چل ہی رہی ہے نا, تو آل یزید جو ہے اس نے بھی تو یہ والے کام کرنے ہی تھے. اچھا ایک علاوہ صاحب ہے, میں ان کا نام نہیں لوں گا, لیکن انہوں نے کہا کہ آپ ثابت کریں گے جی یزید جو ہے نا وہ قاتل حسین, آپ ثابت کریں. کتابوں میں موجود ہے. بات یہ ہے کہ اگر اور دلائل سے ہٹ کے بھی ہم ایک بات کریں نا, اگر اس موضوع کی طرف چلے جائیں, تو کیا یہ روایت حدیث میں موجود نہیں ہے کہ جس کی حکومت میں ناحق قتل ہو جائے وہ قتل جو ہے وہ حاکم کے ذمہ ہے. ٹھیک ہے, تو آپ ساری باتیں چھوڑیں, آپ اس کا جواب کیا دیں گے کہ جس بندے نے قتل کیا اور ناحق قتل ہوا تو وہ قتل حاکم کے ذمہ ہوتا ہے, تو حاکم وقت نہیں تھا کیا اس وقت؟ پھر دوسری بات میں کرتا ہوں, ساری باتیں چھوڑیں آپ. جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں ان سے پوچھیں کہ آپ یہ کہتے ہو کہ یزید قاتل نہیں ہے امام پاک کا, تو یزید حاکم تھا اور اس کو یہ پتہ چل گیا کہ قتل کس نے کیا ہے, ایک سزا دکھا دو جو یزید نے دی ہو. دیکھیں وہ اگر آپ یہ کہہ دیں نا کہ جی وہ کیونکہ یزید سے ملنے آ رہے تھے تو راستے میں قتل ہو گئے, تو پھر واقعہ ہررا کا ذمہ دار کسے آپ ٹھہرائیں گے؟ پھر خانہ کعبہ پہ جو منجنیقیں چلائی گئیں ان یزید کی فوج کی طرف سے. دوسرا یہ کہ سزا, بات یہ کہ قاتل آپ نہیں ہو نا, تو جس نے قتل کیا ہے اس کو سزا دینا کس کی ذمہ داری ہے؟ کیا ایک وقوع بھی واقع ہوا ہے جس میں آپ نے سزا دی ہو؟ تو جو آپ نے سزا نہیں دی, اور پھر مطلب تو پھر آپ کیا اس قتل میں شریک نہیں ہیں؟ پھر آپ اس قتل پر راضی نہیں ہیں؟ سوال یہ. پھر آپ دیکھیں نا یہ لاشوں کی بے حرمتی, یعنی نعشوں کی بے حرمتی کا جو سلسلہ ہے وہ کب سے چلتا آ رہا ہے. جی ہاں. ٹھیک ہے, اور وہ جو سر مبارک سر اقدس لے کے جایا گیا, جی ہاں, کس لیے؟ دوسرا, جب آپ کے خدمت میں اہل بیت اطہار, جب خدمت کہہ رہا ہوں اللہ معاف کرے, جب یزید کے دربار میں اہل بیت اطہار جب بیڑیاں لگائے گئے پہنچے, تو کیا اس نے آرڈر دے کر بیڑیاں کھلوائیں؟ جب قیدی بنا کر گئے تو کیا اس نے عزت اور تکریم ان کی؟ سوال یہ ہے کس حیثیت سے وہ دربار لگا کر بیٹھا اور حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا دربار میں موجود خطبہ دے رہی تھیں؟ تخت چھوڑا کیوں نہیں؟ اتر کے نیچے کیوں نہیں آیا؟ آپ کو تخت پہ کیوں نہیں بٹھایا؟ یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ آپ کیسے ڈیفینڈ کر سکتے ہیں؟ میں یہی سوچتا ہوں کہ لوگ ڈیفینڈ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ تو دل کے مردہ ہونے کی علامت ہے علی بھائی, یہ تو دل کے مردہ ہونے کی علامت ہے. یہ تو بغض آل رسول ہے بندے کے دل میں, تبھی وہ ایسی باتیں کر سکتا ہے, ورنہ قتل امام علی مقام کے بعد تو دل اس سوال کی طرف جانا ہی نہیں چاہیے کہ یہ ہے کہ نہیں قاتل یزید. اس سوال کی طرف جانا ہی اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دل میں کوئی نرم گوشہ ہے اور معاذ اللہ اہل بیت اطہار کی بغض آپ کے دل میں موجود ہے. یہی اس بات کی دلیل ہے. تو یہ تو بد نصیبی ہے. موضوع ہمارا یہ والا ہوتا تو ہم اس پہ مزید گفتگو کرتے. ہاں ہم آگے جاتے. میں ویسے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں نا کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ چلیں آپ شان نہ بیان کریں, دوسرا مد مقابل شان بیان کی جاتی ہے. مطلب آپ کبھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اہل بیت کے قریب ترین بھی کوئی اور ہو سکتا ہے؟ ان کے جو رتبے ہیں نا ان کا تو دیکھیں کوئی مقابلہ ہی ہوتا نہیں ہے نا. ان کے جو مقام اور مراتب ہیں تو قریب بھی کوئی نہیں پہنچتا. دیکھیں وہ تو آل رسول کا جو مقام ہے اس کو تو کون اس کو پہنچے گا. میں نے بتایا نا کہ اعلیٰ حضرت نے کیا شعر لکھا کہ لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت, اہل بیت کے دشمنوں تم پر اللہ کی لعنت.
اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فضائل اور مراتب اور شانیں بیان کر دیں اپنے اہل بیت اطہار کی، پھر قرآن نے جو الا المودۃ فی القربہ کہہ دیا، اس کے بعد تو کوئی دوسری بات ہی نہیں رہتی. بندہ خواہ مخواہ میں اپنے آپ کو برباد ہی کرے گا اگر اس سے ذرا سا بھی ہٹے گا. چلے اب ہم ذرا ایک اور، میں چاہ رہا ہوں کہ ہم نا آج کے دن کے حوالے سے ایک اور بہت اہم واقعہ ہے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں، جو کہ مباہلہ کا واقعہ ہے. اگر واقعہ مباہلہ کی طرف آپ جائیں تو وہ کتنی اہم بات ہے کہ وہ جو نجران کے یہودی تھے، وہ کہتے تھے، عیسائی تھے شاید نجران کے، وہ کہتے تھے کہ ہم اپنی بیویاں اور یعنی کہ اپنی عورتوں کو لے کے آتے ہیں، اپنے بچوں کو لے کے آتے ہیں، اور آپ اپنی عورتوں اور بچوں کو لے کر. وہ حضور نے انہیں چیلنج دیا تھا. اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا، ان کے بارے میں قرآن کریم والفرقان الحمید میں واضح طور پر موجود ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ نہ انہیں قتل کیا گیا اور نہ ہی انہیں سولی چڑھایا گیا، بلکہ وہ شبے میں ہیں اس معاملے میں. تو چونکہ اللہ نے ان کے بارے میں یہ فرما دیا، تو یہ جو عیسائی تھے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس موضوع پر بحث کرتے رہتے تھے اکثر، اور یہ کہتے تھے کہ نہیں آپ کو قتل کیا گیا. تو چونکہ آپ فرماتے تھے کہ نہیں، تو پھر وہ جب نہیں مانے تو اللہ نے پورا واقعہ اس میں بیان فرمایا قرآن مجید میں کہ پھر آپ نے فرمایا کہ پھر لے آؤ تم اپنی بیٹوں کو اور میں لے آتا ہوں اپنے بیٹوں کو، اور تم لے آؤ اپنی عورتوں کو اور میں لے آتا ہوں اپنی عورتوں کو، اور تم لے آؤ اپنی جان کو اور میں لے آتا ہوں اپنی جان کو، ثم نبتہل، اور پھر مباہلہ کر لیتے ہیں. ہاں، اب یہاں پر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام لے آئے تھے میدان میں، تو بیٹوں کی جگہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حسنین کریمین کو لائے. یہ ہماری بہت بڑی دلیل ہے کہ حضور کی آل جو ہے وہ حضرات حسنین کریمین سے اور حضرت فاطمہ الزہرا آپ کے صاحبزادگان سے آگے چلی ہے، اور یہی بیٹے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ بیٹوں کو، تو بیٹوں کی جگہ آپ لائے حسنین کریمین کو، تو یہ آل رسول ہوئے اور نسل ان سے آگے بڑھی. اسی لیے آج تک سید جو ہیں وہ آل رسول کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ کائنات میں کسی کا درجہ نہیں ہے سوائے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ ان کی اولاد آل رسول کہلائے. آپ دیکھ لیں، اور جب آپ نے بیٹوں کی جگہ آپ کو لایا، آپ نے کہا تم لے آؤ اپنی عورتوں کو، تو میں لے آتا ہوں اپنی عورتوں کو. تو عورتیں جمع ہیں، نساء کا لفظ ہے نا قرآن میں، تو نساء عورتیں جمع کا لفظ ہے نساء. اب یہاں پر لے کے آپ کس کو آئے تھے؟ حضرت فاطمہ. تو یہاں ہمارے بزرگ تفسیر میں لکھتے ہیں کہ پوری کائنات کی خواتین کی نمائندگی کر رہی تھیں حضرت فاطمہ الزہرا. آپ کا یہ مقام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پوری کائنات کی خواتین کی نمائندگی تنہا کر، یعنی جمع کا صیغہ ہے اور آئیں واحد ہے، جبکہ جمع کے صیغے میں ہے. اور انفس یہاں پر حضور بھی ہیں اور مولا علی بھی ہیں، اور بیٹوں میں حسنین بھی، وہاں بھی جمع ہو گئے یہاں بھی جمع ہو گئے. نساء میں واحد آپ ہیں، تو اب واحد ہو کر آپ جمع کا صیغہ آپ کے لیے یوز ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ پوری کائنات کی خواتین ایک طرف اور حضرت سیدہ کائنات کا درجہ ایک طرف. آپ کا جو مقام ہے نا وہ کتنا بلند و بالا ہے، اس سے آپ اندازہ کریں.